جتنے بھی ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، خواہ لوکلز ہوں یا انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوں، تو ان کے لیے ہم نے KVDA کو فعال کیا ہے۔ ٹورزم ڈیسک بنائے گئے ہیں پورے چترال میں۔ ایک سیف ایکو سسٹم دینے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ فری سٹائل پولو پوری دنیا میں کھیل کھیلا جاتا ہے، لیکن متعارف جو ہے وہ چترال نے کرایا۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نے دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، لیکن چترال کے بارے میں کہتے ہیں جس نے چترال نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو چترال کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ پہلی ریاست تھی جس نے قیام پاکستان کے بعد اس مٹی سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ فلک بوس، برف پوش پہاڑ، شور مچاتے دریا اور وادی کیلاش کے رنگ آج بھی دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔ عزیر بالکل مہم، اور خوبصورتی صرف پہاڑوں میں نہیں، وہاں کے لوگوں میں بھی ہے۔ چترال میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے۔ وہاں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ بچوں کے کردار پر بھی اب کام کیا جا رہا ہے۔ روش دستاری کے نام سے ایک ایسا نصاب متعارف کرایا گیا ہے جو طلبہ کی اخلاقی تربیت کرے گا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر لوئر چترال راؤ محمد ہاشم غازی۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ ونٹر ٹورزم اور کردار سازی کو لے کر کون کون سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں۔ راؤ صاحب، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سر، چترال بلا شبہ سیاحوں کی جنت ہے۔ 1-2 ماہ تک تو بھرپور سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، اور اکثر سیاح دشوار گزار راستوں اور سہولیات کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ اس سال کے لیے کیا تیاری ہے؟ سیاحوں کو کس طرح سے ویلکم کیا جائے گا؟ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انشاءاللہ ٹورزم ہب بننے جا رہا ہے چترال۔ یہاں پہ ہمارے پاس کیلاش ویلیز ہیں، بمبوریت، رمبور، بیریر، پھر گرم چشمہ جیسا خوبصورت علاقہ ہے، ماؤنٹینس ٹرین ہے، لش گرین ویلیز ہیں۔ دریائے چترال بہت ہی خوبصورت اور زبردست ہے، بڑے سینک ویوز ہیں۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں، خواہ لوکلز ہوں یا انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوں، تو ان کے لیے ہم نے KVDA کو فعال کیا ہے، کیلاش ویلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ مین ہب ہے ہمارا، اس میں ٹورزم پولیسنگ، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے ٹورزم ڈیسک بنائے گئے ہیں پورے چترال میں، تاکہ کوئی ان کو ایشو نہ ہو۔ پھر وہاں بروشرز ہیں، ایڈوائزریز ہیں، ساتھ ساتھ ہماری لیویز پولیس کے ساتھ مل کر ان کو ایک ایسا ایکو سسٹم دے رہی ہے جس میں ہم ان کو پروموٹ کر سکیں، ٹورزم کو پروموٹ کر سکیں۔ خصوصی طور پر اگر آپ بات کریں تو ہمارے پاس 2 علاقے ہیں، ایک مداگلشت اور دوسرا شیخ نندی ہے جو بمبوریت کی بالکل ٹاپ پہ ہے۔ تو وہاں پہ وی وانٹ چترال ٹو بی دا نیکسٹ وسلر۔ ہم جس طرح کینیڈا کا علاقہ وسلر ہے، اس کی طرز پر یہاں پر آئس ہاکی رنک، سکیٹنگ، سکینگ، ساری ونٹر سپورٹس کے فیسٹیولز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس مہینے میں، جہاں پہ پورے پاکستان سے بھی ٹورسٹ آئیں گے، اور انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی ہم ٹیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زبردست۔ اچھا راؤ صاحب، چترال میں ہم دیکھتے ہیں سیاحت کا سیزن عام طور پر اپریل سے سپتمبر تک محدود ہوتا ہے۔ آپ ونٹر ٹورزم پر کیا کام کر رہے ہیں تاکہ جو مقامی لوگوں کا روزگار ہے پورا سال چل سکے اور پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں جی، جو چترال کے لوگ ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں، بڑے پروگریسو ہیں، بہت اچھے اسپورٹس مین ہیں۔ آپ دیکھیں پولو، فری سٹائل پولو پوری دنیا میں کھیل کھیلا جاتا ہے، لیکن متعارف جو ہے وہ چترال نے کرایا ہے، اور ہمارے جو اسپورٹس مین ہیں مسٹر شندور ہے، اور اس میں جو گلگت کا اور چترال کا میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ پھر فٹ بالرز بہت اچھے ہیں، لیکن ونٹر سپورٹس کے حوالے سے یہاں فقدان بالکل موجود تھا۔ اس حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مداگلشت ہمارا ایک بڑا سینک ویو پوائنٹ ہے، بڑی خوبصورت ویلی ہے، اور وہ بالکل ٹاپ پہ ہے، اور سارا سنو باؤنڈ ایریا ہے۔ اس میں ہم آئس ہاکی رنک بنانے جا رہے ہیں، بچوں کو تربیت دیں گے اسکینگ کی، اسکیٹنگ کی۔ اس کے علاوہ جتنی ونٹر سپورٹس ہیں وہ وہاں پہ ہم 2 ڈے ایک ایونٹ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلاش ویلی کی جہاں اپنی خوبصورتی ہے، انڈیجنس کلچر ہے کیلاشا کا، بڑے وائبرنٹ لوگ ہیں ادھر بھی، وہاں پر بھی ایک ہمارے پاس سنو باؤنڈ ایریا ہے شیخ نندی۔ ان دونوں کے حوالے سے ہم نے پوری پلاننگ کی ہے۔ انشاءاللہ فیبرری میں ہم چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں وسلر ہے، پورا شہر، پوری آبادی، پوری اکانومی ان کی ونٹر سپورٹس پر چلتی ہے۔ تمام تر سپورٹس، الائڈ سپورٹس وہاں پر کی جاتی ہیں، لوگوں کا روزگار جو ہے وہ اس سے متعین ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف فٹ بال اور پولو تک چترال محدود نہ رہے۔ بہت اچھے اسپورٹس مین ہیں، بڑے لائیولی لوگ ہیں، بڑے وائبرنٹ لوگ ہیں، تو یہ ونٹر سپورٹس کو وی وانٹ ٹو اوپن چترال فار ونٹر سپورٹس۔ تو ونٹر ٹورزم کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ کلبز ہیں، لوکل کلبز ہیں، وہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی پیٹرنیج میں پروونشل گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ہمیں میسر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو ہم بند نہ کر دیں، سنو باؤنڈ کر کے ہم اس کو ریسٹرکٹ نہ کر دیں، تمام تر ایکٹیویٹیز کو، اس کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی ماہ میں ہم یہ 3 سے 4 ایونٹس کرائیں گے
ہے ڈفرینٹ ویلیز میں تاکہ آگاہی ہو لوگوں کو, اور پاکستان میں بھی ایک کلچر ڈیولپ ہو ونٹر سپورٹس کا, ونٹر ٹورزم کا, فیسٹیولز کا. بالکل, بڑا زبردست آئیڈیا. راؤ صاحب, وادی کلاش چترال کی پہچان ہے. وہاں سیاحوں کی بھرمار سے مقامی منفرد ثقافت اور پرائیویسی متاثر ہونے کی بھی کچھ اکا دکا شکایات آتی ہیں. انتظامیہ کلچرل ٹورزم اور مقامی روایات کے تحفظ میں بیلنس کیسے برقرار رکھ رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں ابھی ہمارا ایک فریم ورک آیا ہے ڈسٹرکٹ سروس ڈیلیوری انیشیٹو, جس میں پارٹ اینڈ پارسل ہے ٹورزم. تو سب سے پہلے تو کیلاش ویلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی وہاں پہ ہم نے فعال کر لی ہے پچھلے 6 سے 8 ماہ میں. پہلے بھی کام کر رہی تھی لیکن اب زیادہ ایکٹیو طریقے سے کام کر رہی ہے. ٹورزم ڈیسک ہم نے بنائے ہیں ٹورسٹ کی اویئرنیس کے لیے, ان کو فراہمی کرنے کے لیے جو بیسک انفارمیشن ہے ایڈوائزریز کے حوالے سے. پھر ٹورزم پولیسنگ کا کانسیپٹ اپنایا ہے. اس کے علاوہ ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, چترال اسکاؤٹس ہے, چترال پولیس ہے, ہماری چترال لیویز ہے, ہم تمام مل کر ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے سیکٹری ٹورزم نے بھی ابھی وزٹ کیا تو ان کو ایک سیف ایکو سسٹم دینے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چترال کے لوگ ہیں وہ بڑے پروگریسو ہیں, بڑے فارورڈ لکنگ لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. وہ لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں بڑی جو ہے کشادہ دلی سے. تو اس طرح کے ایونٹس اکا دکا بھی کوئی رپورٹ ہوں تو اس پہ فوری ایکشن لیا جاتا ہے, ویسے نہ ہونے کے برابر ہیں. ادھر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سیفٹی ہے, بہت سیکیور ہے, اور اس حوالے سے لوگ بڑے فارورڈ لکنگ ہیں. تو جتنے بھی پنجاب سے سیاح چاہے آئیں, پاکستان کے باہر سے آئیں, دوسرے ممالک سے آئیں, تو ان کو وہ ایک ایسا ایکو سسٹم دیا جاتا ہے جو کہ ٹورزم کے لیے پرفیکٹ ہے, اور ان کی ہاسپٹیلٹی میں کوئی پرابلم نہیں رہتی. انتظامی مصروفیات کے باوجود ایک منفرد تعلیمی نصاب جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. اس منفرد نصاب کے خد و خال ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی الحمدللہ, یہ 4 ماہ سے 5 ماہ پہ جو مشتمل ایک ایکٹیویٹی تھی بچوں کے کردار سازی کے نصاب کے حوالے سے, کریکٹر بلڈنگ کے نصاب کے حوالے سے, تو ہم نے مکمل کیا. ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی, ایک ٹیم ایفرٹ تھی. چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور سیکرٹری ایجوکیشن کی ہدایت کے مطابق یہ ہم نے پائلٹ کیا چترال میں. یہ ایک اٹیمپٹ ہے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس بڑھ رہی ہے, ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو ہمارا اس میں موٹو, ہمارا ویژن یہ ہے کہ بچوں کے ہارٹس اور مائنڈس کو نرچر کریں. اس عمر میں 1 جماعت سے 5ویں جماعت تک بچوں میں ایموشنل کوشن بلڈ کیا جائے, ایڈورسٹی کوشن بلڈ کیا جائے, سوشل کوشن بلڈ کیا جائے, ان میں ریزیلینس پیدا کی جائے, ان کو زندگی کے لیے تیار کیا جائے. ہم صرف کوشش کرتے ہیں, آپ دیکھیں مارکس کی طرف بچے جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں اچھا سکور کرنے کے لیے, گولڈ میڈل لینے کے لیے. تو ہماری یہ اٹیمپٹ ہے کہ شفٹ کریں ان کی انکلینیشن جو ہے مارکس سے, جو یہ ریٹ ریس ہے اس سے ہٹا کے اچھا انسان بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک مفید کردار ادا کر سکے. تو یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. ہمارا جو کریکٹر بلڈنگ کا کریکولم ہے, رشد استری, ہم نے پیٹرنیج جو ہے وہ لوکل کلچر کو دی ہے, چترال کو دی ہے, خود زبان کا لفظ ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ صرف ہمارے سرکاری اسکولوں تک محدود نہیں ہوگا, پرائیویٹ سکولز, مدرساز, کیونکہ یہ ٹیم ایفرٹ تھی. ڈی او میل فیمیل, اسامہ وڑائچ اکیڈمی, گورنمنٹ ڈگری کالج میل فیمیل, یونیورسٹی آف چترال, ہمارے علماء کرام نے, ڈسٹرکٹ خطیب, شاہی خطیب, آغا خان فاؤنڈیشن, مل جل کر, یہ کوئی کوکی کٹر ماڈل نہیں ہے, کہیں سے امپورٹ نہیں کیا. چترال کے لوگوں نے, چترال کے بڑے زبردست لوگ ہیں, بڑے پروگریسو لوگ ہیں, فارورڈ لکنگ لوگ ہیں, انہوں نے مل جل کر یہ ڈیزائن کیا, اس کا ریویو کیا. بچوں کے لیے پکچرز بھی چترالی میں ہیں تاکہ ان کو جو ہے آشنائی ہو سکے, وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں, ایگزامپلز ہیں, بچوں کو ٹاسک دیے جائیں گے. دس بک ول ناٹ بی اے لائبلٹی آن آر اسٹوڈنٹس, یہ ایک دوست کی حیثیت رکھے گی, اور 1 جماعت سے 5ویں جماعت تک ان کو اتنا ری انفورس کرائیں گے کہ یہ ذہن نشین کر لیں یہ تمام کانسیپٹس. میں آپ کو بتاتا چلوں, اب یہ کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے میں نے شاید یہ ورڈ لمز میں کیڈٹ کالج حسن عبدال سے پڑھا ہوں, پھر لمز کا میں گریجویٹ ہوں, شاید وہاں پہ سنا ہو. یہ ایموشنل کوشن کی بات میں نے شاید یونیورسٹی ڈبیٹس میں کی ہو. تو ہم چاہتے ہیں سارے کانسیپٹس کی کم از کم ہم اپنے بچوں کو آگاہی ضرور دے سکیں تاکہ وہ بہت ہی اچھا اقدام. بہت شکریہ راؤ محمد ہاشم صاحب آپ کے وقت کا.